اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسی کو ہی وہی کامیاب ہے، جو رب سے ڈرا نہیں وہ ذلیل ہے۔ ماں باپ کا خوف تھا کہ بچے گناہ نہ کرتے، ماں باپ کا خوف نکل گیا دلوں سے۔ استاد کا خوف تھا کہ استاد مار کے کوئی سیدھا کرے گا تو ہمارے اسکولوں پر ہی مدرسوں پر ہی لکھوا دیا گیا، مار نہیں پیار۔ ادھر مار نہیں پیار ہے، گھر میں بھی ماں باپ مار نہیں سکتے۔ اب جب یہاں سے آتے ہیں بگڑ گئی، پھر آگے والا معاملہ تھا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہی نہ رہا۔ ہمارے بڑے اللہ سے کیسے ڈرتے تھے؟ ام عائشہ نے ساری زندگی ایک لفظ کہے، انی کنتی ناسیا منسیا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گی، کیسے سوالوں کے جواب دے سکوں گی؟ اللہ مجھے تو بھولی بصری پیدا کر دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بیل کو دیکھتے کہ وہ چھاؤں میں بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے او ہو کتنا خوش نصیب ہے تو بالکل تجھ سے حساب و کتاب نہیں ہونا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے پرسش ہوگی، تو کامیاب ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے آپ کے چہرے پر خط بن گئے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ نیک لوگ تھے پھر بھی اتنا ڈر تھا کہ کیسے پیش ہوں گے، سب گناہ ہم میں پھر بھی خوف نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رات کے وقت ساری رات اپنی داڑھی شریف کو ایسے پکڑ کے تو ایسے ساری رات کھینچتے رہتے اور اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے ساری رات روتے۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوں اور تیز ہوا چلے تو خشک پتے گر جاتے ہیں اور اس کے جو سبز پتے ہوتے ہیں وہ درخت کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب مومن اللہ سے ڈر کے روتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے، مثل المومن اذا اقشعر من خشیت اللہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا چلی ہے تو خشک پتے گر گئے ہیں۔ مومن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے خشک پتے گرے ایسے مومن کے گناہ بھی مومن سے گر جاتے ہیں، اللہ سے خوف کرنے کی وجہ سے، اللہ سے ڈر رکھنے کی وجہ سے۔ اور جیسے سبز پتے اس کے اوپر لگے رہے اور سبز پتے ساتھ جڑے رہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مومن کی نیکیاں رہ جاتی ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اصل عزت اللہ کی بارگاہ، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، بڑے گناہ کیے اس نے اور اس کو ڈر ہو گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا۔ ڈر پیدا ہونا بڑی بات ہے، خوف پیدا ہونا، اللہ کا ڈر خوف بڑے نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، کہنے کے بعد کہا ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں، پہلی امتوں میں سے تھا، مر جاؤں مجھے جلا کے خاک بنا کے اس خاک اور مٹی کو اڑا دینا، ہوا میں سمندر میں بہا دینا، ایسا یہ کام تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، جب وہ مرا اس کو جلایا، جلا کے اس کی خاک کو اڑا دیا، کچھ سمندر میں بہا دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کے جسم کو اکٹھا کرو، ہوا کو حکم دیا اس کے جسم کو اکٹھا کرو، اس کا جسم اکٹھا ہو گیا۔ میرے رب نے جب وہ پورا جسم بنا اس کو حکم دیا کہ اب زندہ ہو جا۔ جب وہ زندہ ہوا میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ بتا یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، یہ عمل تم نے کیوں کیا، ایسا فعل تو نے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کالا یا ربی خشیتوں کا،
یا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میرے گناہ تھے، میں تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں، اسی لیے میں نے یہ کام کیا۔ رب نے فرمایا جا، پھر مجھ سے ڈرا تھا تو تیری بخشش فرما دی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرمائیں، بتائیں کہ بندہ جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیمار اتقی النار، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہو اور خوف زدہ رہو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ حضور بیان فرما رہے ہیں، بندہ سامنے بیٹھا ہے، بیان کرتے 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 آخرت کا بیان تھا، بندہ بڑا رویا، اتنا رویا حضور بھی رونے لگ گئے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جب یہ بندہ رو رہا ہے اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں، اس کے ساتھ آج اس محفل میں پہاڑوں جتنے گناہ لوگ لے کے بیٹھے ہوں، پہاڑوں جتنے گناہ لے کے بیٹھے ہوں، جو اس کو اللہ کا خوف داری ہوا ہے، اس خوف کی برکت سے پہاڑوں جتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کس چیز میں رونا ہے؟ کبھی گناہ پر رونا ہے؟ بندے آئیں گے، اگلے دن بندے آئے، اتنا روئے مجھے ترس آتا تھا۔ کبھی کسی کے پاس جائیں یا کوئی مہمان کوئی ساتھی ملنے کے لیے آئے، بس روئے جائیں گے، دکھ سنائے جائیں گے کہ ہمیں اتنا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے جتنا ایس پی کا خوف ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں ہے جتنا جج کا خوف ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا اتنا خوف نہیں جیسے ایک پولیس والے کا خوف ہوتا ہے۔ پولیس والا تمہیں ایک ریٹن بھیج دے، اگر تجھے ایک پیغام آ جائے کہ آج ایس ایچ او ایس پی یا فلاں ایسے ہی تجھے بلاتا ہے، پیشاب لگ جاتے ہیں بندوں کو پہنچتے۔